بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انٹرنیشنل میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ صہیونی ریاست اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ تقریباً طے پا چکا ہے۔ نیتن یاہو کے دورہ واشنگٹن کے موقع پر اہم ترین پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ یاہو اتوار کو واشنگٹن روانہ ہو گئے ہیں، جنہیں ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس مدعو کیا ہے۔ نیتن یاہو کا دوستو سب سے بڑا کارڈ ٹرمپ ہے، اور ٹرمپ سے انعام کے طور پر جو ملنے والا ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، جو عملی جامہ پہنانے کے بالکل قریب ہے۔ اسی لیے ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اور قریبی دوست سٹیورٹ کوف نے اپنے دورے کا آغاز یروشلم سے نہیں بلکہ ریاض سعودی عربیہ سے کیا تھا۔ لہٰذا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اسرائیل کے اعلیٰ حکام کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ تقریباً حتمی شکل اختیار بھی کر چکا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ٹیرف عائد کیے جانے پر کینیڈا نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی جنگ چھڑ گئی ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر بھاری ٹیرف عائد کیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے خطاب میں امریکہ پر 25% جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کینیڈا اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور وہ ہر صورت اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کینیڈا اور میکسیکو امریکی ٹیرف کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقامی اشیاء خریدیں اور چھٹیاں بھی اپنے ملک میں گزاریں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے بڑے تجارتی شراکت داروں چائنا، کینیڈا اور میکسیکو پر نئے ٹیرف لاگو کیے ہیں۔ گجرات میں 2002 کے فسادات کی چشمدید اور ان فسادات کے پس پشت بڑی سازش کو بے نقاب کرنے والی زکریا جعفری کا دوستو 86 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے احمد آباد میں اپنی بیٹی نسرین کے گھر پر آخری سانس لی۔ وہ صبح کے معمولات پورے کر رہی تھی اور اپنے اہل خانہ سے بات چیت کر رہی تھی جب بے چینی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنی بے چینی کا تذکرہ کیا۔ فوری طور پر ڈاکٹرز بلائے گئے۔ صبح تقریباً 11:30 پر ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ زکیہ جعفری کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ مرحوم احسان جعفری کی اہلیہ ہیں۔ احسان جعفری کا 28 فروری 2002 کے فسادات کے دوران احمد آباد کی گلبرگ سوسائٹی میں انہیں مار دیا گیا تھا۔ اس وقت درجنوں افراد کو مار دیا گیا تھا، لیکن زکیہ جعفری زندہ بچ گئی تھی۔ انہوں نے اس قتل عام کے لیے طویل عدالتی لڑائی بھی لڑی۔ زکیہ جعفری کے انتقال پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے شدید افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زکیہ جعفری نے 2002 میں لوگوں کے ہاتھوں اپنے شوہر کو مرتے دیکھا۔ تقریباً 20 سال تک انہوں نے ہندوستان کے کچھ سب سے طاقتور لوگوں کے خلاف تنہا قانونی لڑائی بھی لڑی، لیکن وہ کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ انٹرنیشنل میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں کے دوران یمن میں واضح تبدیلیوں کا مشاہدہ کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ موجودہ امریکی انتظامیہ ویلفیئر گارڈین نامی آپریشن کو ختم کر دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی وزارت دفاع نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مذکورہ امریکی اتحاد انتہائی شرمناک انداز میں شکست کھا چکا ہے، جبکہ اس شکست کی وجہ ان ممالک کی کم تر تعداد ہے کہ جو اس اتحاد میں عملی طور پر موجود اور عملی اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اس اتحاد میں دوستو شریک ممالک کی تعداد 10 سے کم نہیں ہے۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ صرف وہ خود ہی وہ واحد ملک ہے جو دراصل اس اتحاد میں عملی اقدامات اٹھاتا ہے، اور صرف اس نے خود ہی خطے میں اپنی بحری اور فضائی افواج کو تعینات کر رکھا ہے، جو یمن کے خلاف جاسوسی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ یمنی میزائلوں اور ڈرون طیاروں کو ٹریک کرنے کا وسیع کام بھی انجام دے رہی ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ جو بائیڈن کی سابق انتظامیہ کی جانب سے شروع کیا گیا یہ بحری اور ہوائی مشن انصار اللہ یمن پر قابو پانے کے لیے کسی صورت کافی نہیں تھا، لہذا اب ایک نیا طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے سال 2023 کے اواخر میں غاصب صہیونی رجیم کی حمایت کے لیے یہ بین الاقوامی اتحاد تشکیل دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اس اتحاد کا ہدف بحر احمر میں یمنی مسلح افواج کے حملوں کے خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔ ملٹی نیشنل سیکیورٹی انیشیٹو کے عنوان سے یہ اتحاد بنایا گیا تھا جس میں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور بحرین سمیت 10 ممالک شامل تھے۔ تاہم کچھ ہی عرصے میں اس اتحاد میں امریکہ کے ہمراہ صرف برطانیہ ہی باقی بچا اور دیگر ممالک کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ محمود عباس کی فلسطینی حکومت نے امریکہ کو پیشکش کی ہے کہ غزہ کی پٹی میں اقتدار پر قبضے کے لیے اگر ضرورت پڑی تو وہ حماس کے خلاف جنگ لڑنے کو بھی تیار ہے۔ یہ پیشکش دوستو مشرق وسطیٰ کے لیے ٹرمپ کے ایلچی اور فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کے نمائندے حسین الشیخ کے درمیان منگل کے روز سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والی ایک ملاقات میں پیش کی گئی، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر ہمیشہ کے لیے حکومت کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں، تاہم وہ اقتدار کی منتقلی کے مراحل کو مکمل ہونے تک غزہ میں ٹیکنوکریٹ انتظامیہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی اتھارٹی اور عزیز الدین القسام بریگیڈز کے درمیان سال 2006 سے جون 2007 تک لڑائی جاری رہی تھی، جس کے بعد حماس فورسز نے بالآخر فلسطینی اتھارٹی کو غزہ سے نکال باہر کیا تھا۔ شام کے متعدد جنوبی علاقوں پر قابض غاصب اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شام پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز، بشار الاسد حکومت کے خاتمے اور شامی بفر زون پر قبضے کے بعد سے شامی سرزمین پر موجود اسرائیلی فوجیوں پر پہلی بار صوبہ قنیدرہ میں فائرنگ کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شام کو ہونے والی فائرنگ کے اس واقعے میں اسرائیلی فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسرائیلی فوج اپنے نام نہاد ملک اور اس کے نام نہاد شہریوں کو لاحق خطرات کے خاتمے کے لیے اس علاقے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں پورا خطہ مکمل جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ایران اپنی جوہری تنصیبات پر کسی بھی حملے کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا اور اس طرح کا حملہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہوگا۔ ایران میں دوستو یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ اپنے دوسرے دور حکومت میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایران کے جوہری مراکز پر حملے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے حماس کو ختم کرنے اور اپنے یرغمالیوں کو بازیاب کروانے کی پوری کوشش کی، لیکن آخر کار انہیں حماس سے مذاکرات کرنے پڑے، جو کہ حماس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ دشمنی اور بد اعتمادی سے بھری ہوئی ہے۔ اگر امریکہ ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتا ہے تو اسے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے خلاف نہیں ہے، لیکن بات چیت کو صرف جوہری مسئلے تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہے۔ اونیجا اینڈریو نامی امریکی خاتون گزشتہ کئی دنوں سے دوستو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں موجود تھی اور ان کی موجودگی خبروں اور تبصروں کی زینت بن رہی تھی۔ ویزے کی میعاد پوری ہونے اور پاکستانی اور امریکی حکام کی متعدد کوششوں کے باوجود وہ واپس امریکہ جانے سے انکاری تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ کراچی میں ایک پاکستانی نوجوان کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کی تلاش میں پہنچی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نیو یارک کی رہائشی اونیجا اینڈریو سیاحتی ویزے پر پاکستان آئی تھی۔ ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد وہ کراچی ایئرپورٹ میں مقیم تھی اور چند روز سے جب گورنر سندھ کامران ٹسوری کا ایئرپورٹ پر جانا ہوا تو ایس ایچ او ایئرپورٹ کلیم خان نے انہیں بتایا کہ ایک امریکی خاتون یہاں مقیم ہیں اور ان کے پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے۔
گورنر نے متعلقہ حکام کو خاتون کے ویزے میں توسیع کی سفارش کی اور ان کی واپسی کے ٹکٹ کی یقین دہانی بھی کروائی۔ یہ خاتون ایئرپورٹ کے ہوٹل میں مقیم تھی، ان کا ویزا بھی ایکسپائر ہو گیا تھا۔ ایک 19 سالہ نوجوان نے انہیں امریکہ سے یہاں بلایا تھا اور کہا تھا کہ میں شادی کروں گا، مگر جب یہ خاتون کراچی آئی اور لڑکے کی جانب سے انہیں قبول نہیں کیا گیا اور کہا کہ فیملی نے منع کر دیا ہے۔ اونیجا اینڈریو کو واپس بھیجنے کا انتظام مکمل کر لیا گیا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق قطر ایئر ویز کی پرواز کا واپسی کا ٹکٹ بھی جاری کر دیا گیا تھا اور بورڈنگ کا عمل بھی مکمل ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ واپس جانے سے اس خاتون نے انکار کر دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد وہ ٹیکسی لے کر اس عمارت کے سامنے پہنچ گئی جہاں مبینہ طور پر اس نوجوان کی رہائش گاہ ہے۔ پولیس حکام نے ایس پی فائزہ کو خاتون سے ملاقات کے لیے بھیجا، لیکن ان سے مذاکرات میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ ایس پی فائزہ نے بتایا کہ وہاں بڑا رش لگ چکا تھا اور خاتون بھی کافی ڈسٹرب تھی۔ نوجوان وہاں موجود نہیں تھا، ان کی پوری فیملی گھر خالی کر کے نامعلوم مقام پر منتقل ہو چکی تھی، اس لیے مکمل حقائق سامنے نہیں آ سکے۔ پولیس نے جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ خاتون جس لڑکے کی بات کر رہی ہیں اس کی عمر 22 سال کے لگ بھگ ہے اور وہ مقامی کال سینٹر میں کام کرتا ہے۔ اس خاتون نے پولیس اور حکام سے ملاقات میں واضح کیا تھا کہ وہ اپنے مبینہ شوہر کے بغیر واپس امریکہ نہیں جائے گی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان انہیں ہر ہفتے $5000 ادا کرے، اس کے علاوہ ان کو زمین اور مقامی شہریت بھی دی جائے۔ اس خاتون کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ نیو یارک میں اپنی ملازمت اور کپڑوں کا کاروبار چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ پاکستانی ہے۔ اونیجا اینڈریو کی کہانی دوستو، اس سے متعلق نہ صرف پاکستان کے سوشل میڈیا پر بحث مباحثہ جاری ہے بلکہ سیاستدان بھی اس سے متعلق کچھ غیر حساس گفتگو کرتے پائے گئے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے گزشتہ دنوں ایک تقریب میں مزاحیہ انداز میں اس معاملے پر بات کی۔ انہوں نے کراچی کے لڑکے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیلنٹ ہے، پورے شہر کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ لڑکا تو دکھاؤ جس نے امریکی خاتون کو بلایا۔ دیکھیں یہ ٹیلنٹ کی بات ہے، لوگ امریکی پاسپورٹ لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور ہمارے اس ٹیلنٹ کو دیکھو کہ اس نے امریکی پاسپورٹ سمیت فٹ پاتھ پر لا کر بٹھا دیا اس کو۔ اسی طرح ایک اور تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کراچی کے ہی میئر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کراچی والے دل والے ہیں، ماشاءاللہ یہاں سے ہمارے لوگ امریکہ جاتے ہیں اور وہ امریکہ سے خاتون کو یہاں لے کر آ گئے۔ تاہم دوستو، اس نوعیت کے تبصروں پر بہت سے صارفین اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ بہت سے سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ ایک خاتون جو پردیس میں ہے اور پریشان ہے، ان کی پریشانی کا ازالہ کرنے کی بجائے ان کی صورتحال کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس عورت کی حالت زار کو کلک بیٹ کی ویڈیو کی طرح تبدیل کر دیا گیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ کوئی کھوج کیوں نہیں لگاتا کہ اس کا ذمہ دار 19 سالہ نوجوان کون ہے؟ اس خاتون کے چہرے کو ہر جگہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ سب اس امریکی خاتون کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں۔ کیا تم لوگ پاگل ہو سکتا ہے کہ وہ خوبصورتی کے بارے میں آپ کے خیال سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اداس اور افسوس محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے عزم سے حیران بھی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے لڑکے سے شادی کی اور یہاں آئی۔ میڈیا اور سیاستدانوں کی جانب سے دوستو خاتون کے معاملے سے متعلق اپنایا گیا رویہ انتہائی غیر حساس ہے، افسوسناک ہے، بلکہ اس متاثرہ خاتون کی تضحیک کے مترادف ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔